اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سبق ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ واضح رواج یعنی اور، اذ جب، اخذنا اخذ کیا یا لیا نا ہم نے، وَإِذْ اخذنا اور جب لیا ہم نے، میثاقا پکا یا پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، بنی یعنی بیٹے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے، بنی اسرائیل اولاد اسرائیل سے، لا نہ تعبدون تم عبادت کرو گے، تا یعنی تم اور عابدون عبادت کرو گے یعنی وہ سب، جمع کی نشانی ہے یہ واو نون آخر میں، الا مگر اللہ اللہ کے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور بالوالدینی بھی یعنی ساتھ، الوالدینی والدین کے، اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرنا، اور ذی القربہ ذی یعنی والے، القربہ قرابت یا محبت، ذی القربہ اور قرابت داروں کے، اور الیتامہ یتیموں کے، والمساکینی اور مساکین کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولو اور کہنا یا بات کرنا یا بات کرو، للناسی لوگوں سے، حسناً اچھی یا نیکی کی، اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور آتو دو یا دیتے رہو، الزکاۃ زکوٰۃ، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، تا یعنی تم اور ولا یہ لفظ، ولا یعنی پھر جانا، تم تولیتم پھر گئے تم یعنی اپنے عہد سے، الا مگر یا سوائے، قلیلاً قلیل یا تھوڑے، منکم تم میں سے یعنی زیادہ تر لوگ پھر گئے اور تھوڑے لوگ جو نہیں پھرے تھے اپنے عہد سے، اور انتم تم ہو یا تھے، معرضون پھرنے والے یا اعراض کرنے والے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون تو پھر تم پھر گئے اپنے عہد سے سوائے تھوڑوں کے اور تم پھرنے والے تھے، اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا نہ تسفکون تم بہاؤ گے، تا یعنی تم اور واو نون آخر میں یہ جمع کے لیے یعنی زیادہ تر لوگ، دماء خون، کم اپنے یعنی آپس میں، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے یا خارج کرو گے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا یعنی خون ریزیاں نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، انفسکم اپنوں کو، یہ نفس سے ہے لفظ یعنی اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، من سے دیاری گھر، کم تمہارے یعنی تمہارے رشتہ داروں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، یہ عہد لیا، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، اور انتم تم ہو، تشہدون گواہی دیتے یا شاہد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا یعنی وعدہ کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، ثم پھر انتم تم، ہاؤلائی وہی ہو یا ایسے لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو یعنی اپنی قوم کو یا اپنے رشتہ داروں کو، اپنوں کو ہی اپنے ہی لوگوں کو، اور تخرجون تم نکالتے ہو، تا یعنی تم اور واو نون آخر میں جمع کی نشانی ہے، زیادہ تر لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جمع کا لفظ، فریقاً ایک فریق کو، منکم تم میں سے، من سے دیارہم ان کے گھروں سے، من سے دیاری گھر، ہم ان کے، من دیارہم ان کے گھروں سے،
تظاہرون جتھے بندیاں باہم مل کر چڑھائی کرتے ہو، تظاہرون یعنی اظہار کرتے ہو یا چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم بھی ساتھ، الاثم گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں اپنے وطن سے بھی نکال دیتے ہو۔ اور ان اگر جاتوکم وہ آئیں کم تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر یا قید ہو کر، تفادوہم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، تفادو تم فدیہ دیتے ہو ہم ان کو، اور ہوا وہ محرم حرام ہے، یعنی حالانکہ پہلے ہی حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا ہی، وَإِن یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں، یعنی تمہاری قوم کے لوگ جنہیں تم اپنے گھروں سے نکالتے ہو، تو بدلہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ حمزہ یعنی کیا، فاپس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعضی بھی یعنی پر، بعضی بعض یا کچھ حصہ، الکتابی کتاب کا، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو، ببعضی ایک حصے کا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیے دیتے ہو۔ فما پس کیا، جزاؤ سزا ہے، من جو یفعلو کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا مگر یا سوائے، خزی رسوائی ہے، فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں یا حیات میں، ویوما اور دن، القیامتی قیامت کے، یردونا وہ پھیر دیے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب اشدی سخت ترین یا شدید ترین، العذابی عذاب کے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو ہی، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ وما اور نہیں، اللہ بغافل کچھ بھی غافل، اما اس سے جو، ان سے ما جو، اما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو یا عمل کر رہے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اشترو خرید لی، الحیات زندگی، اولئک الذین اشتروا الحیات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، الدنیا بالآخرتی دنیا کی بدلے آخرت کے، یعنی زندگی خرید لی، فلا پس نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا یا خفیف کیا جائے گا، انہم ان میں سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی بھی اور طرح سے مدد ملے گی۔ اب اس رکوع کی تشریح کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اسی طرح قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، محبت والوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے اور لوگوں سے اچھی بات کہیں گے، اور نمازیں قائم رکھیں گے اور زکوٰۃ دیتے رہا کریں گے، مگر اس کے بعد یعنی اس وعدے کے بعد تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب کے سب پھر گئے،
یعنی پوری قوم اپنے وعدے سے پھر گئی اور منہ موڑ لیا۔ اور اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور آپس میں لوگوں کو جلا وطن مت کرنا، یعنی ان کے ملک سے باہر نہ نکالنا، اور تم نے اقرار کیا، یعنی اس قوم نے اقرار بھی کیا اس وعدے کا، اور اس کے بعد اس کے گواہ بھی بنے، مگر پھر بھی اپنے اس وعدے سے پھر گئے، اور اس کے بعد آپس میں قتل کیا ایک دوسرے کو، اور فرقے کو جلا وطن بھی کیا، یعنی اپنے ہی قوم کے فرقوں کو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے، یعنی جو ظالم فرقہ ہوتا اس کے ساتھ مل جاتے، یا قبیلہ ہوتا اس کے ساتھ مل جاتے، اور جو لوگ تھوڑے سے ان سے نیچے ہوتے ان کو جلا وطن کر دیتے۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر ان کے پاس جاتے، یعنی وہ قبیلے کے لوگ جن کو انہوں نے جلا وطن کیا تھا، اور پھر وہ لوگ اچھے بن کے ان کے فدیے دیتے اور ان کو چھڑوا بھی لیتے، لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا، یعنی اس قبیلے کا نکالنا ہی ان پر حرام کر دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کرنا حرام کیا تھا۔ وہ کام تو وہ کر لیتے تھے، مگر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے رکھا تھا کہ جب قیدی ان کے پاس آئیں تو ان کے فدیے دے کر انہیں چھڑا لیا جائے، تو وہ اس بات کو مان لیتے تھے، یعنی اپنی کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے اور کچھ کا انکار کر دیتے۔ پس جب کوئی ایسا کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا تھا، ان کے لیے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض برواز یعنی اور، لقد تحقیق یا یقیناً، آتینا دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، و اور قفینا پے در پے بھیجے ہم نے، من سے بعدی بعد ہی اس کے، بالرسل رسول، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، وَآتَيْنَا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البیناتی روشن نشانیاں یا معجزے، وَأَیَّدْنَاهُ اور اَیَّدْنَا مدد کی ہم نے، نا یعنی ہم نے، ہو اس کی، وَأَیَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی، بھی ساتھ روحی روح القدس پاکیزہ، اور مدد کی ہم نے اس کی پاکیزہ روح کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حمزہ یعنی کیا، فا پس کلما جب بھی، یا ہر بار، جا آیا، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا نہ تہوا چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل یا تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، فاپس فریقاً ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، و اور فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو مدد کی۔ تو کوئی پیغمبر جب تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تم جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، قلوب دل، جمع ہے قلب یعنی ایک دل، قلوب زیادہ دل، یعنی ان سب لوگوں کے دل، نہ ہمارے یعنی ان کے، غلف غلاف میں ہیں،
وقالوا قلوبنا غلف، یعنی وہ لوگ کہتے تھے اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں یا غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہ لعنت ہے، ہم ان پر، اللہ کی، یا لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم وجہ یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، فاپس قلیلاً بہت ہی کم، ما جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور لما جب جاء آئی ہم ان کے پاس، کتابن کتاب، من سے عندی پاس، اللہ کے، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو پہلی کتاب تھی اس کے بعد جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، وکانو اور وہ تھے، من سے قبل اس سے پہلے یا اس سے قبل، یستفتحون فتح کی دعائیں مانگتے، علی اوپر، الذین ان لوگوں کو جو کفروا منکر ہیں یا انکار کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے تھی قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، فاپس لما جب جاء آئی ہم ان کے پاس، ما وہ جو، عرف یعنی پہچان لینا، وہ پہچان گئے، کفروا انکار کر دیا، بھی اس سے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، تو جس چیز کو وہ خوب پہچان گئے جب ان کے پاس آئی اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، فاپس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر، بئس ما بری ہے وہ چیز کے، اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یہ کہ یکفروا وہ کفر کریں، بما اس سے جو، انزلہ نازل کی، اللہ نے، بغین سرکشی یا ضد سے، ان یہ کہ ینزل نازل کرتا ہے، اللہ من سے فضل ہی اس کا، یعنی وہ اپنے فضل سے جو نازل کرتا ہے، علی اوپر یا پر، من جس، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے عبادہ اپنے بندوں کے، فاپس باؤ وہ گرفتار ہوئے یا انہوں نے کمایا اور وہ لوٹے، بغضبن ساتھ غضب کے، علی غضبن غضب پر غضب، وللکافرین اور لیے کافروں کے، عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، بئس ما اشتروا به انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، فباؤوا بغضب علی غضب، وللکافرین عذاب مہین، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا وہ بہت ہی بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا مہربانی فرمائی، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے وہ کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اور جب قیلا کہا جائے گا لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا یا اتارا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بھی ساتھ یا پر، ما جو اس سے جو، وراءہ پیچھے ہے اس کے یا سوائے اس کے،
وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو وہ کہتے ہیں جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے۔ اور ہوا وہ الحق حق ہے، اور حالانکہ وہ حق ہے یعنی جو اب نازل ہوئی ہے، مصدقن اور یعنی وہ تصدیق بھی کرنے والی ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو مع پاس ہے، ہم ان کے یعنی جو کتاب ان کے پاس موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اسے بھی سچا کہتی ہے، آسمانی کتاب کہتی ہے، پھر بھی وہ اس کو نہیں مانتے۔ قل کہہ دیجئے فلما پس کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء کو یا نبیوں کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم ہو تم یا تھے تم، مؤمنین ایماندار یا مومن۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب وہ اس کتاب کو یعنی جو اب نازل ہوئی ہے قرآن مجید اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کتاب ان کے پاس ہے، تو کہہ دیجئے کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاء آیا کم تمہارے پاس موسیٰ بالبیناتی 7 روشن نشانیوں کے، 7 البیناتی روشن نشانیوں کے، ثم پھر اتخذتم معبود بنا لیا یا اخذ کر لیا یا لے لیا تم نے، العجلہ بچڑے کو، من سے بعدی بعد ہی اس کے یعنی اس واقعے کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد، اور انتم تم ظالمون ظالم تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے رہے۔ اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقا پختہ عہد یا پکا عہد، کم تم سے، ورفعنا اور اونچا کیا اٹھایا ہم نے، رفع یعنی رفعت سے ہے اونچا کرنا، اور اونچا کیا ہم نے، فوقا اوپر، کم تمہارے، الطور کوہ طور کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا یعنی پکا، اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا، خودو پکڑو، ما جو آتیناکم عطا کیا ہم نے تم کو، عطا کیا نا ہم نے کم تم کو، جو دیا ہم نے تم کو، بقوتٍ ساتھ مضبوطی کے، واسمعوا اور سنو، اور حکم دیا کہ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے اور سنو۔ قالوا وہ بولے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور پھر گئے ہم یا نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور پلایا گیا یا رچ بس گیا تھا، فی میں قلوبی دل، ہم ان کے، العجلہ بچھڑا یا بچھڑے کی محبت، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، یعنی وہ اس لیے انہوں نے بولا کہ ہم نے نافرمانی کی کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ قل کہہ دیجئے بئس ما بہت بری ہے وہ بات کہ، یامرو وہ حکم دیتا ہے، کم تم کو، بھی جس کا، بھی ساتھ ہی اس یعنی جس بات کا حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا ایمان، یعنی وہی جو وہ کفر کرتے ہیں اسی کو ہی وہ ایمان کہتے ہیں، تو وہی ایمان ان کو بہت بری بات سکھاتا ہے۔ قل فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، لام یعنی لیے، کم تمہارے، الدارو گھر، الآخرتو آخرت کا، اندہ نزدیک یا پاس، اللہ اللہ کے، خالصتاً
تنہا یا مخصوص، من دونی سوائے، الناسی لوگوں کے، فاپس تمنوا الموتا تو تم تمنا کرو موت کی، فاپس تمنو تم تمنا کرو الموتا موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلم اور ایماندار سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے فرما دیجئے کہ آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اگر اللہ کے نزدیک، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی یعنی موت کی، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، یعنی جب ہم ان کو کہیں گے کہ اگر تمہارا نزدیک ہے اللہ کے گھر مخصوص تو تم موت کی تمنا کرو، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو یا اس وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا ہے، ایدی اپنے ہاتھوں، ہم ان کے ہاتھ، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، اور وہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ بھی اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں یعنی ان کے اعمال، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، یا خوب واقف ہے ظالموں سے، اور لا یعنی البتہ، تجدنہ آپ ضرور پائیں گے، احرصا زیادہ حریص، الناسی لوگوں کو، ولا تجدنہم احرص الناسی اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو زیادہ حریص یا لالچی، الناسی سب لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، اور من سے الذین ان لوگوں جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یودو احدہم چاہتا ہے ہر ایک ان کا، لو کاش یعمرو عمر دی جائے اس کو، الفا ہزار سنتن سال، ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمروا الف سنہ، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں زیادہ حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی، یعنی وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے اور اپنے آپ کو ایماندار بھی سمجھتے ہیں، وہ مشرک لوگوں سے بھی زیادہ زندگی کے لالچی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، وما اور نہیں ہوا وہ، بمزحزح ہرگز چھڑانے والی ہی اس کو، من سے العذابی عذاب، ان یہ کہ یعمرا عمر دی جائے اس کو، یعنی چاہے اگر اس کو ان کی خواہش کے مطابق 1000 سال زندگی دے بھی دی جائے تو وہ بھی ان کو ان کے آخری میں جو اعمال کی سزا انہیں ملے گی اس سے نہیں بچا سکتی، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، واللہ اور اللہ بصیر بصارت والا ہے یا دیکھتا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس رکوع کی تشریح کرتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے یعنی ان کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں یعنی معجزے دے کر بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کرائی، لیکن جب کبھی بھی ان کے پاس رسول وہ چیز لائے یعنی کافروں کے پاس وہ چیز لائے جو ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی تو انہوں نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، یعنی کچھ انبیاء کو وہ جھٹلا دیتے، ان کی بات نہ مانتے، اور کچھ ایسے پیغمبر جو اللہ نے بھیجے تھے ان کو وہ قتل تک بھی کر ڈالتے تھے، اور اس قتل کرنے کے بعد وہ خود کو اچھا سمجھتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، یعنی نبی جو بھی بات ان کو اچھائی کی بتاتے وہ کہتے کہ تمہاری باتوں کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے جو مرضی کہہ لو، کیونکہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، نہیں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جواب تھا کہ نہیں نہیں، تمہارے دل غلاف میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے، کافروں کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت دے دی اور ملعون کر دیا، اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے،
اور جب ان کافروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، یعنی تصدیق کرنے والی قرآن مجید آ گئی، حالانکہ پہلے یہ خود یعنی وہ کافر خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حق بھیجا، جو رسول اور کتاب بھیجی، اس کو پہچان بھی لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، پھر بھی کافر لوگ کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندے جس پر چاہا نازل فرما دیا، اور اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں نیچ سمجھتے تھے، تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے، یعنی اس نبی کے انکار پر، اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے جسے خود چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، یعنی اس کے بعد والے پر ہم ایمان نہیں لانے والے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے، یعنی حالانکہ جو ان کے پاس پہلے کتاب موجود ہے، قرآن مجید جو کہ بعد میں آیا، اس کو سچا کہتا ہے، پھر بھی وہ کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو پوچھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر ان کا ایمان اتنا ہی پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے یعنی پہلے انبیاء کو قتل ہی کیوں کیا تھا، یعنی اگر تم اتنے ہی اچھے ہو۔ اور پھر ان کافروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، یعنی ایسے ہی معجزے اور صاف کھلی باتیں، لیکن انہوں نے پھر بھی بچڑا پوجا اور وہ ظالم ہی تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور ان پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، یعنی ہمارا حکم سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی، یعنی رچ بس گئی تھی۔ تو سب ان کے کفر کرنے کی وجہ سے تھا یہ۔ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی وہ خود کو مومن سمجھتے تھے، اور وہی ان کا ایمان جو وہ غلط سمجھتے تھے وہی ان کو برا حکم دے رہا تھا، یعنی جو ان کی ضد تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ یہ ایک تعریض اور نہایت لطیف تعریض ہے ان کی دنیا پرستی پر۔ جن لوگوں کو واقعی دار آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر نہیں مرتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا اور ہے۔ لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کافر لوگ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کرتوتوں اور اعمال کو جانتے ہیں اور کبھی بھی موت نہیں طلب کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہودی لوگ دنیا کی زندگی کے سب سے زیادہ لالچی ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی کو پائیں گے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، اور اگر یہ عمر ان کو دے بھی دی جائے تو بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتی،
یعنی آخر انہوں نے ہزاروں سال بعد بھی، یعنی اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق بھی عمر دے دی جائے تو بھی ہزاروں سال بعد یہ عذاب میں ہی گرفتار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، من جو کانا ہے یا ہو عدوًا دشمن، لجبریلا جبریل کا، فاپس یا تو، انا بے شک ہو اس نے، فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا ہو اس کو، علی پر یا اوپر، قلبی دل کا آپ کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھی ساتھ اذنی حکم سے یا اذن سے، اللہ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، یعنی قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، بینہ درمیان ہے، یدئی دونوں ہاتھوں کے، یعنی پہلے سے دنیا میں موجود ہے، اور ہدن ہدایت، و بشرا اور بشارت، للمؤمنین لیے مومنوں کے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، یعنی اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کی ہے، جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من جو کانا ہے یا ہو عدوًا دشمن، للہ لیے اللہ کے، یا اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتہ اور ملائکہ کا، یعنی فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا، و جبریلا اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فاپس انا بے شک اللہ عدوً دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا۔ من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ یا یقیناً یا تحقیق، انزلنا ہم نے نازل فرمائے، الیک آپ کی طرف، آیات یا نشانیاں، بینات روشن، وما اور نہیں، یکفرو انکار کرتے، بہا ان کا، الا مگر، الفاسقون بدکار لوگ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکردار ہیں۔ آوا کیا یا یہاں تک کہ، کلما جب کبھی، یا ہر بار، آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبدا پھینک دیا، ہو اس کو، یعنی اس عہد کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، اوا کلما عاہدوا عہدا نبدہ فریق منہم، جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، پھینک دیا، توڑ دیا اس کو ایک گروہ نے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، یعنی ان میں سے زیادہ تر، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان رکھتے، بلکہ اکثر ان کے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما اور جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، رسول کوئی رسول، ولما جاءہم رسول اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول، من سے، عندی نزدیک یا پاس سے، اللہ کے، اور جب اللہ کے پاس سے ان پر کوئی رسول آیا، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، مع ساتھ ہے، ہم ان کے، یعنی جو کوئی کتاب یا کوئی نبی ان کے پاس ہے ان کی تصدیق کرنے والا، نبدا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من سے، الذین ان لوگوں کو، یا ان لوگوں جن کو، اوتو دی گئی تھی یا عطا کی گئی تھی، الکتابہ کتاب،
کتابہ اس کتاب کو، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم ان کے پیٹھوں کے، ظہور یعنی پیٹھوں کے، ہم ان کی، کأنہ گویا کہ وہ لا نہیں، یعلمون اس کو جانتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا اور اتباع کیا یا پیروی کی انہوں نے، ماں اس چیز کی جو، تتلو تلاوت سے ہے یہ لفظ یعنی پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی اوپر یا پر، ملکی سلیمان بادشاہت یا ملک، سلیمان علیہ السلام کا، وما اور نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمان نے، ولیکن اور لیکن، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے ہی، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناسا انسانوں کو یا لوگوں کو، السحر جادو، وما اور جو انزلا اتارا گیا، علی اوپر، الملکین دو فرشتوں پر، ببابلا بابل میں، ہاروت و ماروت یعنی ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک کر ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں۔ وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، یعنی اور وہ دونوں یعنی فرشتے ہاروت اور ماروت یہاں تک نہیں سکھاتے تھے، من کسی کو، احدن ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہہ لیتے، انما بے شک یا صرف، نحن ہم، فتنتن ایک آزمائش یا فتنہ ہیں، فلا پس نہ، تکفر تم کفر کرو، یعنی وہ دونوں فرشتے یہاں تک کسی کو بھی، کسی انسان کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ ان کو یہ نہ بتا دیں کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں۔ فاپس یتعلمون وہ سیکھتے تھے یا علم حاصل کرتے تھے، علمون علم سے ہے، منہما ان دونوں سے، ماں جو یا وہ چیز کے، یفرقون فرق کر دے یا جدائی ڈال دے، بھی ساتھ اس کے، بینہ درمیان، المرئی و زوجی مرد اور اس کی بیوی، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرئی و زوجی، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جن سے یا اس جادو سے میاں بیوی میں جدائی ڈال سکیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے تھے وہ جادو سکھاتے تھے، اور وہ لوگوں کو تب تک جادو نہ سکھاتے تھے جب تک ان کو صاف صاف نہ بتا دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، یعنی تم لوگ ہمارے سے زیادہ گندا علم حاصل نہ کرو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے اور زیادہ تر شوق سے ایسی چیز کو سیکھتے تھے، ایسے جادو کو جو میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا سکے۔ وما اور نہیں، ہم وہ، بضارین ہرگز ضرر پہنچانے والے یا نقصان پہنچانے والے، بھی ہی ساتھ اس کے، من سے، احدن کسی ایک کو، الا مگر، بھی ساتھ، اذن یا حکم، اللہ کے، اور نہیں وہ ہرگز ضرر پہنچانے والے اس سے کسی کو بھی، یعنی کسی انسان کو بھی، مگر اللہ کے حکم سے۔
یعنی جادو جو کہ ہو جاتا ہے وہ بھی تب تک نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یعنی وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ اپنے جادو سے سب کچھ کر سکتے ہیں اور کرنے پر قادر ہو گئے ہیں، مگر وہ جادو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو ہوتا ہے. اور یتعلمون وہ سیکھتے، ما جو یضر وہ ضرر دے، ولا اور نہ ہم ان کو، ولا اور نہ ینفع نفع دے ہم ان کو. یعنی وہ ایسی چیزیں یا ایسے منتر سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ بھی نہ دیتے. وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمُوا انہیں معلوم تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس کسی نے خریدا اس کو، ما نہیں لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت سے، من خلاقن کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور یقیناً بری ہے، ما وہ چیز کے بیچ ڈالا، شرعو بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش کانو ہوتے، یعلمون وہ جانتے یا وہ علم والے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یقیناً انہیں معلوم تھا جس کسی نے خریدا اس کو، یعنی اس غلط جادو کو، سحر اور منتر وغیرہ کو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں وہ اس کا کوئی بھی حصہ نہیں باقی رہ جاتا، اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور یقیناً بہت بری چیز ہے وہ کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے. ولو اور اگر، انا یہ کہ ہم وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے یا اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ تو ثواب ملتا یا بدلہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے یا اللہ کے ہاں. لو کاش کانو وہ ہوتے، یعلمون وہ جانتے، لو کانو یعلمون کاش وہ علم والے ہوتے یا وہ جانتے. ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانو یعلمون. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا. اب اس رکوع کی تشریح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہی برا نہ کہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے. تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، یعنی ان کافروں کا. جو شخص اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار کوئی نہیں کرتا سوائے بدکاروں کے. یہ لوگ جب کبھی بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. کافر لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کفر کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل شہر میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، یعنی جادو، وہ دونوں فرشتے بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ ان سے صاف یہ کہہ نہ دیں کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، یعنی ہم سے دور رہو کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں، ہمارے ساتھ نہ پڑھو، تو کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے پھر بھی وہی جادو سیکھتے تھے جس سے خامند اور بیوی میں جدائی ڈال سکیں.
اور وہ دراصل بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی اس جادو سے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں، یعنی یقین بھی رکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اس کے لینے والے کا، یعنی اس جادو کے سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے۔ رکوع نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنو اے مسلمانوں یا ایمان والو، لا نہ یا مت تقولو تم کہنا، راعنا راعنا، و اور قولو کہو، انظرنا ہماری طرف نگاہ کیجئے یا نظر کیجئے، و اور واسمعوا اور اس کے احکام کو سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے صحابہ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے راعنا کا لفظ نہیں کہنا، بلکہ ان کو پکارنا ہے تو کہنا ہے کہ ہماری طرف نگاہ کیجئے اور ہمیں اس کے احکام سننے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور لیے کافروں کے سخت دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ما نہیں یودو چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، من سے اہل الکتابی اہل کتاب، ولا اور نہ ہی المشرکین مشرکین، ان یہ کہ ینزلا نازل کی جاتی رہے، علیکم تم پر، من سے یا کوئی خیرن خیر یا نیک بات، من ربکم رب کی طرف سے تمہارے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ بھی ساتھ رحمتی رحمت، ہی اپنی کے، من جسے یا جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو والا ہے، الفضل فضل صاحب فضل ہے، العظیم بہت بڑا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر، یعنی مسلمانوں پر، اپنے یا تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما جو کچھ ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من سے آیتن کوئی آیت، او یا نن سے ہم بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس کے جیسی، علم کیا نہیں، تعلم تجھے معلوم یا تو جانتا، انا کہ بے شک، اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نعتی بخیر منہا او مثلہا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ علم کیا نہیں، تعلم تجھے معلوم یا تو جانتا، انا کہ بے شک اللہ اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملکو سلطنت یا بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے دونی سوائے، اللہ کے، من کوئی ولی جن دوست یا حامی،
ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ام کیا تریدون تم چاہتے ہو ان کہ تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول کو کما مان اس کی جو سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے قبل یا پہلے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسی طرح کے سوال اپنے پیغمبر سے کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اور من جو کوئی بدل ڈالے الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے یعنی اپنے ایمان کے بدلے کفر کر لے واپس قد تحقیق ضلع وہ گمراہ ہوا سواء سیدھے السبیل راستے سے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل اور جو کوئی بدل لے کفر کو اپنے ایمان کے ساتھ پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ ودّا چاہتے ہیں کثیرم بہت سے لوگ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں لو کاش یردونا وہ پھیر دیں یا دوبارہ بنا دیں کم تمہیں من بعدی بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کافر۔ بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ حسدن بسبب حسد کے من سے عندی پاس انفسی دلوں میں یا نفسوں میں ہم ان کے وہ اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو ضد ہے اس کو حسدن بسبب حسد کے من سے عندی پاس انفسی دل ہم ان کے من سے بعدی اس کے بعد ماں کے تبجنہ ظاہر ہو گیا یا کھل گیا بیان ہو گیا یہ لفظ بیان ہونے سے ہے تبجنہ بیان ہو گیا یا ظاہر ہو گیا لہم ان پر الحق حق فاپس اعفو تم معاف کرو وصفحو اور خیال نہ کرو یا درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا لائے یا بھیجے اللہ بامرہ اس کا حکم۔ ودّا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتیٰ یاتی اللہ بامرہ۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھر سے کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ انا بے شک اللہ علی اوپر یا پر کلی ہر شیئن چیز کے قدیر قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیئن قدیر بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ صلاۃ یا نماز اور آتو دیتے رہو یا ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ اور ما جو کچھ تقدموا تم آگے بھیجو گے لانفسکم واسطے اپنی جانوں کے من سے خیرن کوئی بھلائی تجدو تم پاؤ گے ہو اس کو یعنی اس بھلائی کو موجود پاؤ گے عند اللہ کے پاس۔ انا بے شک اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جو کچھ تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
وقالو اور وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں یدخلا داخل ہوگا الجنت جنت میں الا مگر من جو کوئی کانا ہوگا ہودن یہودی او یا نصارا نصارا۔ اور یہودی اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا۔ دل کا یہ امانیشو آرزوئیں یا تمنائیں ہیں ہم ان کی، یعنی یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں یا جھوٹے خیالات ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانہ دلیل کم اپنی ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، یعنی ثبوت پیش کرو۔ بلا بلکہ من جو کوئی اسلمہ جھکا دے گا یا فرما بردار ہو جائے گا، وجہ منہ ہو اس کا، یعنی اس کا اپنا چہرہ وہ جھکا دے گا، للہ اللہ کے لیے، اور ہوا وہ محسن نیکوکار، یعنی نیکوکار بھی ہوگا وہ انسان جو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دے گا، فاپس لہو لیے اس کے اجر یا ثواب ہو اس کا، اندہ نزدیک یا اللہ یہاں، ربی ہی اپنے پروردگار کے، ولا اور نہیں خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا وہ لوگ بھی، کوئی بھی لوگ جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ ان کے خیالات باطل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنا چہرہ یا اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکوکار یعنی اچھے اعمال بھی کرتا ہو، تو اسی کے لیے اجر یا ثواب ہے اس کے رب کے پاس، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس رکوع کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف نظر کیجئے اور سنتے رہا کرو، یعنی ان کے حکم کو، ان کی باتوں کو سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ جو کافر لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے تھے کہ تم پر رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ دیکھ کر وہ جلن کرتے اور کہتے کہ کاش ہماری قوم میں کوئی نبی آتا اور یہ نبی نہ ہوتا۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو وہ لوگ نہیں جانتے، یعنی کافر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو، یعنی ان سے درگزر کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم نمازیں قائم رکھو، یعنی مسلمان، کہ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے ہاں پا لو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کافر لوگ یعنی یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی اور نہ جائے گا،
یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، یعنی جھوٹی آرزوئیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی ثبوت، کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اداسی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔